صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے بڑا کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ اللہ ہی کا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اللہ کے بول کو بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ ہم بہت گنہگار ہیں، نہ ہمارے کانوں میں طاقت ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو سن سکے، نہ ہماری زبان میں طاقت ہے کہ ہم اللہ کے بولوں کو بول سکے۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے توفیق دی اپنے بولوں کو بولنے اور سننے کی۔ اس بات پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ حالانکہ دنیا میں نہ جانے کوئی کہاں کوئی کس چیز میں مصروف ہے، اور کتنے سارے لوگ ہیں جن تک میسج گیا، کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے میسج کو دیکھا، لیکن ہر کوئی نہیں جڑ سکا۔ جسے اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں وہی جڑتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچے کہ ہمیں جوڑا گیا ہے تو ہم جڑ رہے ہیں، نہیں۔ جب تک کہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے تب تک کہ کوئی بندہ اللہ کے بولوں کو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ جسے اللہ چاہتے ہیں اسے بلاتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے سنواتے ہیں، کیونکہ ہدایت تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، میں جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کا معاملہ کیا، اور ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے بولوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ نہ جانے اللہ رب العزت ہم گنہگاروں سے اللہ کا بھلائی کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بندی تو مجھے دکھا دے محبت کیسی ہوتی ہے نا، میری بندی تو میری بن کر دکھا دے۔ اللہ ہمیں کچھ گناہوں سے رکنا چاہتے ہیں، اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، بلواتے ہیں، سنواتے ہیں۔ تو یہ فضل ہے اللہ رب العزت کا۔ جیسے کہ ہم نے کل پڑھا کہ کہتے ہیں اعتکاف، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اعتکاف کی، اور اعتکاف میں بندہ اللہ کی چوکھٹ پر ہوتا ہے نا، اللہ کی چوکھٹ کا فقیر ہوتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے شب قدر، اور جو معتکف ہوتا ہے نا اسے شب قدر ضرور ملتی ہے، اگرچہ وہ سویا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ رہے؟ کیونکہ وہ اعتکاف میں ہے، اللہ کی چوکھٹ پر ہے، اس کی آنکھ بھی لگ گئی نا تو شب قدر اسے ضرور ملے گی۔ تو شب قدر جو ہے یہ ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ہے شب قدر۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا مگر حقیقتاً میں جو محروم ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کہا کہ جو واقعی میں محروم انسان ہے نا وہی اس کی بھلائی سے محروم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محروموں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنی نوازشوں میں رکھے، اللہ ہم سب کو وہ لیلۃ القدر عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اب لیلۃ القدر ہوتی کب ہے؟ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ رمضان کی آج 17واں روزہ ہے، 18، 19، 20 ہے نا، تو بس ہمارے پاس 2 روزہ بچا ہے۔ 20واں روزہ ختم ہوا وہاں پر لیلۃ القدر کی رات شروع ہو گئی، یعنی 21 کی طاق رات لگ گئی۔ پہلے رات آتی ہے اسلامی مہینے میں، پھر دن آتا ہے، تو جو 21واں روزہ ہوگا تو پہلے رات آئے گی، پھر ہم سحری کریں گے روزے کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کون سی؟ 21، 23، 25، 27، 29، یعنی رمضان کے آخر رات میں جو شخص بھی
ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے عبادت کرے گا نا، تو کہا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس رات کو کی نشانی کیا بتلائی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رات کھلی چمکدار ہوگی، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ کیوں؟ اتنا انوار اور برکات اس رات میں اللہ کی برسیں گی کہ یہ رات جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوگی، چاند کھلا کھلا نظر آئے گا۔ اور اس رات میں لیلۃ القدر کی جو رات ہوگی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا تارا ٹوٹتا ہے، تارا ٹوٹتا ہے، تو اس رات تارے نہیں ٹوٹتے۔ وہ تارا جو ٹوٹتا وہ ہمیں نظر آتا ہے ٹوٹتا تارا، ایکچولی وہ ٹوٹتا تارا نہیں ہوتا۔ شیطان آسمانوں پر کان لگانے کے لیے جاتے ہیں نا، آسمان سے خبر لینے کے لیے، تو آسمانوں پہ فرشتوں کے پہرے بٹھے ہوئے ہیں، وہ انہیں آگ کے گولوں سے مارتے ہیں جنہیں سحاب ثاقب کہتے ہیں۔ تو وہ آگ کا گولا ہمیں ٹوٹتا ہوا تارے کی طرح نظر آتا ہے، سمجھ گئے؟ تو کہا کہ اس رات شیطان کو مارا بھی نہیں جاتا ہے۔ اور مزید اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے نا کہ اس رات کے بعد جو صبح ہوتی ہے، فجر صبح ہوتی ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو اس کی جو آفتاب ہے، جو سورج ہے، وہ بغیر کہ کہتے ہیں شعاع کا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایسا جیسے کہ گول ہموار ٹکیا، ایک دم گول سی ٹکیا جیسا دکھے گا۔ آس پاس جب سورج نکلے گا نا تو کرن نظر نہیں آئے گی، جیسے 14ویں رات کا چاند ہو تو کیسا دکھتا ہے، ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن لیلۃ القدر کے دن آفتاب کے ساتھ سورج کو نکلنے سے روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورج حدیث میں آتا ہے کیوں ہمیں منع کیا گیا کہ جب سورج نکلے تو سجدہ نہ کرو، فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو سجدہ کرنے سے منع کیا نا، فجر کے بعد کوئی اور سجدہ نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے مکروہ وقت اس میں سجدہ حرام ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت جب سورج نکلتا ہے نا تو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اسی لیے دیکھو نا کافر جو ہے وہ سورہ نمسکار کرتے، سورہ پوجا کرتے، انہیں لگتا ہے کہ وہ ان کا خدا ہے، وہ نکل رہا ہے سورج، لیکن دراصل سورج جو ہے وہ شیطان کی 2 سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس وقت آدھی گھنٹہ 20 منٹ کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں سجدہ کرنے سے منع کیا گیا کہ ہم کوئی سجدہ نہ کریں، حرام ہے سجدہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے لیلۃ القدر کی۔ یہ رات اتنی خوبصورت ہے کہ ایک مرتبہ کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ روایتوں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں جو ہے اتنی عمر ہوگی، ان کی اتنی عمر ہوتی ہے اور اتنی عمر ہوتی ہے، تو اللہ صحابہ نے کہا یا نبی اللہ ان کی تو اتنی عمریں ہوتی تھی تو عبادتیں کتنی کرتے ہوں گے وہ لوگ، ہماری عمر تو 80 سال 90 سال 100 سال 60 سال 70 سال ہے نا، ان کی 1000 1500 سال وہ لوگ جیتے تھے، تو کتنی عمر ہوتی تھی ان کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر بتلائی کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، یہ لیلۃ القدر کی رات اللہ ایک مخصوص دن کے لیے اتارنے والے تھے، یعنی اللہ رب العزت نے اس رات کو فرشتے کو دے کر بھیجا آسمان دنیا کی طرف، اللہ کے نبی کی طرف وحی لے کر، لیکن بیچ میں 2 شخص جھگڑنے لگے۔ اب آپ سوچو لڑائی جھگڑے کی نحوست کتنی خراب ہوتی ہے، اور اللہ کو لڑائی جھگڑا کتنا ناپسند ہے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتے ہیں، کہیں ماں باپ سے لڑ لیا ہے نا، کیا ابو کیا امی، میں ہی دکھتی ہوں، میں ہی ملتی ہوں، مجھے ہی بولتے ہیں، بار بار ٹوکتے ہیں۔ انسان تیز آواز میں بات کرتا ہے نا تو کہیں بھائی بہنوں سے لڑ لیتا ہے، ہاں، تو کہیں گھر میں جو بھی رشتہ دار ہے، اگر دیورانی جٹانی ہے ننند ہے اس سے لڑ لیتا ہے، یا تو شوہر سے لڑ لیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لڑائی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ شب قدر کی جو وقت کی تعین تھی، اللہ نے جو مقرر کیا تھا وہ وقت اللہ نے نہیں بتایا کہ نہیں اب مجھے نہیں بتانا، اب تم لڑائی کر رہے تھے۔ اس کی نحوست یہ ہے کہ اس کی سزا سب کو ملے گی، یہ جو لڑائی ہوئی نا اس کی سزا
اور وہ سزا کیا ہے کہ اب تم ڈھونڈو، ان 10 راتوں میں، طاق راتوں میں تلاش کرو آخری عشرے کی. سمجھ رہے ہیں؟ اب تمہیں تلاش کرنی ہوگی یہ 1000 مہینے سے افضل رات، جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، جس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت جبرائیل امین حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، ایک پورا لشکر ہوتا ہے فرشتوں کا، اور اس بندے کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں جو کھڑا یا بیٹھا اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اتنی قیمتی رات، اتنی بڑی رات ہمیں بتائی نہیں گئی. وجہ کیا؟ جھگڑا، وجہ کیا؟ لڑائی. اللہ اکبر. اور شیطان تو خوش ہوتا ہے جب ہم بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، تو شیطان خوش ہوتا ہے. اچھا آپ اگر لڑائی نہ کرو، غلطی آپ کی نہیں ہے، تب بھی آپ خاموش ہو جاؤ. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غلطی نہ بھی ہو، چاہتا تو بدلہ لے لیتا، باتیں کہہ دیتا، اور پھر بھی خاموش ہو جائے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جنت کے درمیان میں یا جنت کے اعلیٰ حصے میں اللہ سے گھر دلانے کا وعدہ کرتا ہوں، اسے گھر ملے گا جنت میں. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. تو ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ کتنا یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ جنت کے اعلیٰ مقام میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جو اپنی غلطی نہ ہونے کے بعد بھی جھگڑے کو ختم کر دے، ہے نا، چاہتا تو لڑ لیتا لیکن نہ لڑے. ہاں، تو جھگڑا جو ہوتا ہے نا، انسان بحث کرتا ہے نا، سامنے والا بھی غصے میں، ہم بھی غصے میں، تو بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے. اور کیا موقع ملتا ہے شیطان کو؟ شیطان جو ہے نا وہ چاہتا ہی ہے کہ وہ لڑائی کرائے. اور پھر جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، پھر اس کی زبان ایسا کچھ بول دیتی کہ سامنے والے کا دل دکھ جاتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، جھگڑے کو ختم کرنا، جھگڑے کو ختم کرنے والا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. کیوں کہا کہ خاموشی عبادت ہے؟ ہاں، کیوں کہا خاموشی عبادت ہے؟ اسی لیے جتنا بندہ چپ ہوگا اتنا غلط بات نہیں کرے گا، جتنا چپ ہوگا اتنا جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی، جتنا خاموش ہوگا اتنا ہی وہ شیطان سے بچا رہے گا. جہاں زبان چلی وہاں ختم. اسی لیے کہا نا کہ اپنے آپ کو بچائیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے، کہا یہ زبان جہنم میں لے جانے والی ہے. کا انسان پیروں سے پھسل کر اتنا جہنم میں نہیں جائے گا جتنا اس زبان سے پھسل کر جائے گا. تو ہم نے جھگڑے میں، جھگڑا لڑائی میں، ہے نا، کبھی بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان ماں باپ کو غصے میں کچھ بول دیتا ہے، ماں باپ کا دل پھٹ جاتا ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو. اللہ اکبر. ہم نے ایسا کچھ کہہ دیا کہ دل دکھ گیا. تو اپنے آپ کو بچانے والے بنے، اپنے آپ کو بچانے والے بنے. اسی طرح سے شوہر جس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اب ہم نے غصے میں اس نے کچھ کہا. بسا اوقات مردوں کی عادت ہوتی ہے کہیں مستی مذاق میں یا کہیں غصے میں ہی لڑکی کے ماں باپ کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کو کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے خاندان کو کچھ کہہ دیتے ہیں. تو پھر عورت غصے میں آ جاتی ہے اور کیا کہتی ہے، پورا خاندان، پھر اس نے تھوڑا سا کہا شوہر نے، عورت نے شوہر کے پورے خاندان کو پلٹ دیا کہ تمہارے اماں تو ایسے تھے، تمہارے والد تو ایسے تھے، تمہارے خاندان تو یوں ہے، تمہارا خاندان تو یوں ہے. کیا ہوا؟ سب ختم. سمجھ رہے؟ سب ختم. مطلب اللہ کی ناراضگی کا سبب. حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں شوہر کی عزت اور رسپیکٹ اتنی زیادہ کہ ہم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے جسم پر پھوڑا پھنسی نکلی ہو اور وہ اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرے، کسی بیوی کے شوہر کے جسم پر اگر پھوڑا پھنسی نکلی ہو اور بیوی اپنے شوہر کی پھوڑا پھنسی کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے،
تب بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکتی. صاف کرنے کا حکم نہیں دیا لیکن اگزامپل دیا. اگزامپل ہم اگزامپل دیتے ہیں نا, چاہے کچھ بھی ہو جائے میں بات نہیں مانوں گی تمہاری, تو انسان اگزامپل دیتا ہے نا. ایسے اگزامپل دے رہے ہیں اللہ کے نبی, مثال دے رہے ہیں, یعنی حق بتا رہے ہیں, دیکھو یہ حق ہے. یعنی شوہر کون؟ تو کہا شوہر وہ جس کو بادشاہ سمجھو. جیسے اگر کسی کا شوہر بادشاہ ہو یا بادشاہ کی جو بیوی ہوتی ہے نا, ہم نے کہانیوں میں دیکھا ہے اور پڑھتے ہیں واقعات کو, تو سمجھ میں آتا ہے کہ بادشاہ کی بیوی بھی جو ہوتی ہے نا, وہ بادشاہ کے سامنے کیسی بات کرتی ہے. جی بادشاہ سلامت, جی بادشاہ سلامت, کیسے جھک کر بات کرتی ہے. تو ایسے ہمیں شوہر کی عزت کرنا ہے. کہا جب ہم شوہر کی عزت کریں گے, ہم نے شوہر کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے, تو پھر وہ ہمیں رانی بنا کر رکھے گا. اگر ہم نے اس کو بادشاہ سمجھا ہے تو وہ ہمیں رانی بنا کر رکھے گا. سمجھ رہے؟ تو ایسی عزت, ایسی رسپیکٹ. تو بات کہاں سے کہاں چلی آئی. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان غصے میں کہیں ماں باپ سے بدتمیزی کرتا ہے, بد کلامی کرتا ہے, کہیں شوہر سے, تو کہیں گھر میں دیورانی ہے, جٹھانی ہے, ننند ہے, سمجھ رہے, ان سے بد کلامی کرتا ہے, غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے. تو یہ تو شیطان کا کھیل ہے, وہ تو چاہتا ہی ہے. اور اللہ رب العزت نے اس جھگڑے, اس لڑائی کی وجہ سے, آپ سوچیں کہ اتنی بڑی رات جس کو لیلۃ القدر کہہ رہے, شب قدر کہہ رہے, اس کی تعین اٹھا لی ہے نا. تو ہم اللہ سے بہت توبہ استغفار کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمائیے. اور ابھی جو رمضان المبارک میں شب قدر آ رہی ہے, اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرمائیے, بلکہ پوری امت کو عطا فرمائیے. اور یہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ شب قدر کی جو رات ہے, رمضان المبارک کا کتنا دن بچا ہے ہمارے پاس؟ آج 17واں روزہ ہے, 12 یا 13 دن بمشکل ہمارے پاس ہے. ہاں بمشکل ہمارے پاس ہے. اب ہمیں ان دنوں کی ایسی قدر کرنی ہے کہ ہم پورا رمضان میں جو خطائیں اگر ہم سے ہوئی ہیں نا, اللہ ان دنوں کی قدر کرنے کی برکت سے وہ خطائیں بھی ہماری معاف فرما دے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں ایسی قدر کرنی ان 12-13 دنوں کی کہ پوری زندگی کے رمضان کی بھرپائی ہو جائے. اگر ہماری موت آ جائے نا, تو اللہ کہہ دے کہ میری بندی تیرا رمضان اتنا اچھا گزرا تھا, میں نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ وہ قیمتی مہینہ ہے, یہ وہ قیمتی دن ہے, یہ وہ قیمتی لمحات ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس میں شب قدر کو تلاش کریں گے. جیسے ہمارے گھر میں ہماری بہنیں آ جائیں سسرال سے, یا کزن بہن آ جائے, تو کیسے پوری رات گپ شپ میں ہم گزار دیتے ہیں. اب پورے سال میں خالی 5 رات ہمیں جاگنا ہے, پورے سال میں 5 رات جاگنا ہے. سمجھ رہے؟ اب ان 5 راتوں کو کس طرح سے ہمیں وہ کرنا ہوگا. ہاں کہ اللہ 5 رات کی تو بات ہے, یا اللہ میں جاگ لوں گی, بلکہ میں تو کہتی ہوں 10 رات ہم جاگیں. آخری عشرے کی رمضان کی رات اتنی قیمتی, فجر بعد تو ہر انسان سو جاتا ہے, تلاوت کر کے سوتا ہے. اب صبح میں تو کھانا بنانا نہیں ہوتا, تو آرام سے اٹھتا ہے 10 بجے, کوئی 11 بجے, کوئی 12 بجے, تو نیند تو پوری ہو جاتی ہے. 9 بجے بھی اگر اٹھتا ہے تو پھر اپنا کام وغیرہ کر کے پھر نماز پڑھ کے ظہر پڑھ کے 1-8 گھنٹے کے لیے آرام کرتا ہے انسان, تو تھکن ختم ہو جاتی ہے بفضل اللہ تعالیٰ. اور روزے کی برکتیں بھی تو ہوتی ہے نا, روزے کی برکتیں بھی تو ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اللہ یہ 10 راتیں مجھے جاگنی ہیں. کہیں نماز پڑھ رہے ہیں, کہیں قضائے عمری پڑھ رہے ہیں, کہیں تلاوت کر رہے ہیں, سمجھ رہے, کہیں ذکر کر رہے ہیں, نماز نہیں ہے تو ہم استغفار کریں, ہم درود پڑھیں, ذکر فکر میں لگے رہیں. نیند آ رہی کھڑے ہو جائیں. نہیں, حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا, نیند آتی تھی نا رات میں جھاگتے تھے تہجد میں, نیند آنے لگتی تو اپنے پاس نمک ڈال کر پانی رکھے رہتے اور اپنے آنکھ میں وہ پانی لگاتے کہ نیند آتی ہے تجھے, ہاں تیری آنکھوں کو نیند آتی ہے, اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے. تو اللہ والے کیسے کیسے گزرے ہیں. تو انشاءاللہ ہم شب قدر کو ضرور تلاش کریں اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ اتنی قیمتی رات ہے, یا اللہ اس رات میں میری بھی اور امت کی بھی مغفرت فرمائیے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, ام عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
کہ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات میں کیا کروں، تو اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ ام عائشہ نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، ہے نا، اے میرے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، بڑا کرم فرمانے والے ہیں، معاف کر دینے کو آپ پسند کرتے ہیں، تو اب بس آپ میری خطاؤں کو معاف فرمائیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ہم اللہ سے مانگیں انشاءاللہ، ہاں۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے پڑھیں گے کہ شب قدر میں مزید ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے کیا مانگنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ شب قدر کے تعلق سے ہم خود بھی فکر مند ہو جائے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ کتنی قیمتی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے۔ اور جیسے کہ کل ہم نے اعتکاف کے بارے میں پڑھا تھا، تو اگر ہم 24 گھنٹے کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو پوری رات اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، پوری رات اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور کوشش کریں کہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، کم سے کم ایک دن کا اعتکاف تو ہمیں ملے، ایک دن کا اعتکاف تو ملے، ہے نا۔ تو کچھ اس طرح سے انتظام کر لیں کہ کچھ پکا کر فریج میں رکھ دیا، اب تو فریج ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہے نا، کہ بھئی بس گھر کے بچے یا شوہر گرم کر لے کھانا، افطار بنا کے رکھ دیا اور بیٹھ گئے ہم اعتکاف میں۔ تو اس طرح سے کچھ حکمت کریں، اور نہیں اگر ہو پا رہا ہے بھئی بہت مشکل ہے، بچہ چھوٹا ہے نہیں بیٹھنے دے گا، یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ بہت جوائنٹ فیملی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے، کسی کی ہیلپ نہیں مل سکتی ہمیں، تو کوئی بات نہیں، ہم رات کے وقت کا اعتکاف کر لیں، عصر سے مغرب کا کر لیں، تھوڑی دیر کا کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے اور راضی ہو جائے۔ سیدھا دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔